رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ اس لیسن میں ہم پڑھنے لگے ہیں مسنون دعاؤں کو، جو کہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ان کی تجوید کیا ہوگی، ان کے قواعد کیا ہوں گے، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور دیکھیں گے کہ وہ دعائیں کون کون سی ہیں۔ میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس پہلی دعا کو کہ جو کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا میں ہونے والی غلطیوں کو پہلے جان لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ با کے بعد غین ہے اور اس سے پہلے الف آ رہا ہے۔ کیا یہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ ہا کی ادائیگی ہم نے بہت اچھے سے کرنی ہے، اور واؤ کے بعد آنے والا یہ جو الف ہے، کیا یہ پڑھا جائے گا؟ اور را کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پور پڑھا جائے گا کہ باریک پڑھا جائے گا؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے را کے بعد پھر را آ رہی ہے، تو یہاں پر اکثر ہی لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، ادائیگی کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم ان سارے الفاظ کی ادائیگی کرنا سیکھیں گے اور اس کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، رب اغفر۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے فا کے نیچے زیر ہے اور آگے را آ چکی ہے، تو یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ وارحم، وارحم۔ یہاں پر را سے پہلے چونکہ زبر آ چکی ہے، تو یہ والی را موٹی یعنی کہ پر پڑھی جائے گی۔ ہا کی ادائیگی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم نے کرنی ہے۔ وَأَنْتَ، أَنْتَ۔ آواز کو ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ نون ساکنہ کے بعد تا آ چکا ہے اور تا حروف اخفاء میں سے ہے۔ آگے بڑھیے۔ خیر الراحمین، الراحمین۔ را کے بعد چونکہ را آ چکی ہے اور نیکسٹ را پر بھی تشدید آ چکی ہے، تو یہاں پر ایک تو ہم نے ذرا سختی کو ظاہر کرنا ہے تاکہ دونوں را کی ادائیگی اچھے سے ہو پائے اور واضح ہو پائے، اور اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، را کے اوپر ذرا سختی کرنی ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیسنز میں بتایا تھا کہ را تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ۔ تو ٹھیک یہاں بھی اسی طرح سے ہم نے پڑھنا ہے۔ خیر الراحمین، راحمین۔ دوسری دعا کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ جو 2 لفظ ہیں، یہ 2 لفظ نہایت ہی اہم ہیں، ان کو سمجھنا، ان کی ادائیگی کو جاننا، اس لیے کہ یہ لوگ اکثر ہی پڑھتے ہیں اور سختی صحیح سے نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، جیسے کہ یا حیو، یا قیوم، اس طرح سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیے یا پر بھی، پہلی یا پر بھی تشدید ہے اور دوسری یا پر بھی تشدید ہے، تو یہاں دونوں پر سختی آئے گی تشدید کی وجہ سے۔ اور آگے چلیے۔ برحمتک، ہا کی یہاں پہ ادائیگی بہت خوبصورت انداز میں کرنی ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ استغیث، فا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے،
پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ یا حیّ حیّ، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اسی لیے یہاں پر یا کی آواز جب ہم نکالیں گے اس سے پہلے اس کی آواز کو ہم نے ہا کے ساتھ بھی تھوڑا سا باؤنڈ کرنا ہے، اور کچھ لوگ یہاں پہ جلدی جلدی میں پڑھ جاتے ہیں یا حیّن یا قیوم، تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ صحیح لفظ ہے یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ پہلی سین کی آواز سیٹی والی ہوگی اور ثا کو ہم نے نہایت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ برحمتک استغیث، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی اس لیسن کی تیسری اور آخری دعا کی طرف۔ اس دعا میں زیادہ جو ورڈز آ رہے ہیں وہ ہیں ہا کی ادائیگی کے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ کی ہا کی ادائیگی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی ٹپ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جن کے نام محمد ہیں یا جن کے نام میں ہا زیادہ آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پکارتے وقت بھی اپنی ہا کی ادائیگی کو بیٹر کریں تاکہ قرآن پاک میں بھی ہمیں اس کی ادائیگی میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس طرح سے ہماری چلتے پھرتے بھی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے پہلے ارحمنا، یہاں پر ہا آئی، ارحم یہاں پر ہا آئی، راحمین یہاں پر بھی ہا آ چکی ہے، تین ہا ایک ہی لفظ میں آ چکی ہیں۔ ان کو کیسے پڑھنا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ اللہم، یہاں پر اللہم میں 2 مرتبہ تشدید آئی ہے، لام کے اوپر بھی تشدید ہے اور میم کے اوپر بھی تشدید ہے، تو یہاں پر ہم نے خوب سختی ظاہر کرنی ہے اور لام کو ہم نے الف کے ساتھ ملانا ہے، میم کو ہم نے پچھلے لفظ ہا کے ساتھ بھی ملا کے پڑھنا ہے۔ اللہم اللہم ارحمنا مرحمنا، میم کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہاں پر اس را کو بھی جو کہ میم کے بعد آ رہی ہے پور پڑھا جائے گا، الف کے بعد جو را آئی ہے یہ بھی پور پڑھی جائے گی، اور نیکسٹ بھی آپ دیکھیے میم کے بعد جو را آئی ہے یہ بھی پور پڑھی جائے گی، اس وجہ سے کہ ان سب سے پہلے والے لفظ پر زبر آ چکی ہے۔ اگر پہلے والے لفظ پر زبر ہو را سے پہلے والے پر تو پھر ہم نے را کو پور پڑھنا ہے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا پہلا لیسن ہے رمضان المبارک کے متعلق یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ لیسن کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آگے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ خدا حافظ۔